نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ کافر ہی آئے تھے وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور کافر ہی گئے وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یہاں انہی استہزاء کرنے والوں کے بعض مخصوص افراد کا بیان ہے جو غائبانہ تو مذہب اسلام پر طعن و تشنیع کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مخلص مسلمانوں سے ملتے تو از راہ نفاق اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے، حالانکہ شروع سے آخر تک ایک منٹ کے لیے بھی انہیں اسلام سے تعلق نہیں ہوا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ربانی وعظ و تذکیر کا کوئی اثر انہوں نے قبول کیا۔ کیا محض لفظ ایمان و اسلام زبان سے بول کر وہ خدا کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگر اس عالم الغیب و شہادہ کی نسبت جو ہر قسم کے ضمائر و سرائر پر مطلع ہے، ان کا گمان یہ ہو کہ محض لفظی ایمان سے اسے خوش کر لیں گے تو اس سے بڑھ کر کون سی حرکت قابل استہزاء و تمسخر ہو سکتی ہے؟ گویا اس آیت سے یہود و نصارہ کے ان مضحک انگیز افعال و حرکات کا بیان شروع ہوا جن پر متنبع کے جانے کے بعد مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے بجائے انہیں خود اپنا استہزاء کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں بھی اسی مضمون کی تتمیم و تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔